اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مومنوں کو تنبیہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو، ان سے رشتہ ناتا نہ رکھو، ان سے تعلقات استوار نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان سے دوستی اور رشتہ ناتا نہ رکھو۔ قد یئسوا من الآخرہ، اللہ کے غضب کے وہ سزاوار ہیں اور ان کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ وہ آخرت سے مایوس ہیں۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر لوگ قبر والوں سے مایوس ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے جانور پھینک دیا جاتا ہے ویسے ہی انسان کو لے جا کر دفنا دیا، پھر ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھا۔ حضرات، یہ آیت کریمہ ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، جیسے کہ وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اتنا واضح معرفت تھی نبی کی رسالت اور نبوت کی، مگر ہٹ دھرمی پر قائم رہ کر ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہم کہا۔ یہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب آؤ حدیث سنیں، کیا صرف یہودیوں ہی پہ لعنت ہوتی ہے؟ اب حدیث سنو، سرکار فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ اللعنۃ ولعنۃ الناس ولعنۃ الملائکہ، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اللہ کی لعنت اس پہ ہوتی ہے۔ اللہ کی بولیے لعنت ہوتی ہے، زور سے بولیے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو نبی کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، نبی کے صحابہ پہ تبرہ بکتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ اور صرف اللہ کی لعنت نہیں، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ سارے انسان اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جو نبی کے صحابہ پہ تبرہ بکتا ہے۔ اب بتائیے کہ قرآن اور حدیث دونوں کو ایک جگہ کیجئے تو یہ نتیجہ نکلا کہ جو نبیوں کو کی توہین کرے وہ بھی لعنتی ہے، اور جو نبی کے صحابہ اہل بیت کی توہین کرے بولو وہ بھی لعنتی ہے، لعنتی ہے، لعنتی ہے۔ اور قرآن نے منع کیا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہو جایا کرے ان سے رشتہ ناتا ختم کر لیا کرو، ان سے کوئی تعلق استوار نہ رکھا کرو۔ قرآن نے کہا ایک جگہ کہ اگر تم نے ان سے رشتہ برقرار رکھا تو تمہارا بھی حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ، آج 28 ذی الحجہ ہے اور یہ تاریخ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ چنانچہ 26 ذی الحجہ سن 24 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرب کاری ہوئی ہے، اور کہاں ہوئی ہے؟ محراب میں ہوئی ہے۔
نماز پڑھانے کے لیے فجر کے وقت آپ نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا ویسے ہی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا. اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہیں، ان کا یہ غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام تھا جو بڑا فنکار تھا، بڑا صنعتی تھا، لوہے کے کل پرزے بنانے پہ ماہر تھا، مشینیں بنا دیتا تھا، مشینیں ایجاد کرتا تھا. چنانچہ وہ چکی بناتا تھا لوہے کی. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس سے کہا کہ تم بڑے فنکار ہو اور خوب کماتے ہو، تم میرے غلام ہو، خوب جتنا چاہو کماؤ کھاؤ، 4 درہم مجھ کو روز دے دیا کرو. اب بتائیے 4 درہم کیا ہے؟ ایک فنکار انسان جو خوب کما رہا ہو 4 درہم اپنے آقا کو دینے میں کیا جاتا ہے؟ اور اس نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کے یہاں مقدمہ دائر کیا کہ امیر المومنین حضرت مغیرہ بن شعبہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں اور 4 درہم مجھ سے غلامی کا حق لیتے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیجئے کہ 4 میں سے کچھ کم کر دیں. سیدنا عمر فاروق نے انصاف پر مبنی آپ کے فیصلے ہوتے تھے. اور ایک بات نوٹیبل ہے، حدیث میں موجود ہے کہ اگر کافر بھی کوئی مقدمہ عمر کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا مسلمان کے خلاف تو وہ بھی پر امید رہتا تھا کہ عمر انصاف کریں گے، مذہب نہیں دیکھیں گے. عمر مذہب نہیں دیکھتے تھے، یہ طریقہ تھا. اللہ اکبر. چنانچہ حضرت عمر فاروق سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے، مذہب نہیں دیکھتے تھے، غلام نہیں دیکھتے تھے، آقا نہیں دیکھتے تھے، اپنا نہیں دیکھتے تھے، پرایا نہیں دیکھتے تھے. آپ نے فرمایا اجی 4 درہم تو کم ہی ہے، یہ اور لینے کے وہ مستحق ہیں، 4 درہم دینا پڑتا ہے تمہیں تو تمہیں خراب لگ رہا ہے. اب اس میں کمی نہیں کروں گا، 4 درہم دو. اتنا غصہ ہوا کہ اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا. جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق نے کہا اجی تم بڑے ماہر ہو کل پرزہ بنانے میں، مشین بنانے میں، اور تم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ میں ایسی پنچکی بنا دوں جو ہوا سے چلے گی. اتنا بڑا ماہر تھا، اتنا بڑا یعنی سائنٹسٹ سمجھیے تھا وہ ظالم. کہا کہ ایسی پنچکی بنا دوں گا جو ہوا سے چلے گی. اللہ اکبر. عمر فاروق نے کہا وہ پنچکی بنا دو. اب وہ جلال میں آ گیا اور اس نے کہا ایسی پنچکی بناؤں گا کہ تاریخ کا حصہ بن جائے گی، لوگ اسے کبھی بھولیں گے نہیں. اور اتنا کہہ کر بڑبڑاتے ہوئے چلا گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا اس شخص نے مجھے قتل کی دھمکی دیا ہے. کیا؟ قتل کی دھمکی دیا ہے اور یہ لونڈا مجھ کو مار دے گا. اب بتائیے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ذرا سے کیس ہوا، ذرا سے شبہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو اس سے پہلے ہی ہم نپٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں عمر فاروق نے جو کہا سو وہی ہوا. ایک کہہ دیا کہ اس کے جملے کے تیور بتا رہے ہیں کہ یہ شخص مجھے قتل کرے گا، میرا قاتل یہی ہوگا. اب تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ عمر فاروق اس کو گرفتار کرا لیتے، مگر انصاف دیکھو عمر فاروق کا کہ کیس کہہ رہا ہے کہ یہ قتل کرے گا، میرا جملے بول رہے ہیں کہ قتل کرے گا، مگر قتل سے پہلے اس سے کوئی انتقام نہیں لیتے ہیں. یہ عدل عمر فاروق، عدل فاروق، یہ سیدنا عمر فاروق کا یہ عدل ہے. اللہ ہم لوگ تو جناب والا فوراً کہتے ہیں حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو جانے دیں گے، اس سے پہلے ہی ہم اس کا کام تمام کر دیں گے. اللہ. چنانچہ اس شخص نے ایک خنجر بنایا بڑی ہی اور دھار اپنے ہاتھ سے رکھا، ماہر تو تھا ہی، زہر میں اسے بجھایا اور زہر میں بجھانے کے بعد نماز فجر میں آیا
اور حضرت عمر فاروق جب اقامت ہو جاتی تھی تو عمر فاروق کہتے تھے سووا الصفوف فإن تثبیت الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفیں سب لوگ درست کیجئے، صفوں کو درستگی سے نماز کی اقامت ہوتی ہے۔ جو ہی کہا، اس نے کہا صفیں درست ہو رہی ہیں، ایک دم آ کر سیدنا عمر فاروق کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تلوار لیے ہوئے ہے، اور جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا، فوراً یہ شخص پیچھے تھا اور اس نے آپ پر، حضرت عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ایک ضرب اس نے مونڈھے پہ لگائی اور دوسری پہلو میں لگایا، سیدنا عمر فاروق گر پڑے، سیدنا عمر فاروق گر پڑے، اور پھر 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا اور بھاگنا شروع کیا، جس میں سے 6 لوگ اور بھی شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ 26 تاریخ کا ہے اور 3 دن بقید حیات رہے آپ، اور 29 ذی الحجہ کو آپ نے اس دار فانی کو وداع کیا، اور 1 محرم 25 ہجری کو آپ دفنائے گئے۔ لہذا سیدنا عمر فاروق کی ضرب، یوم ضرب 26 ذی الحجہ، بولیے یوم ضرب 26 ذی الحجہ، یوم شہادت 29 ذی الحجہ، اور 1 محرم الحرام یوم تدفین ہے، یوم تدفین ہے، دفنائے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا میں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ عمر کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں عمر سے شیطان بھاگتا ہے۔ عمر، اگر عمر کو دیکھ لیتا شیطان، عمر اس راستے سے جا رہے ہیں تو راستہ براتا ہے۔ اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے ایک حبشیہ خاتون حضور کے پاس آئیں، حضور جنگ سے واپس آئے تھے، اس حبشیہ نے حضور کو مبارکباد پیش کیا، اور اس کے بعد کہا حضور ایک عرضی ہے میری، سن لیجئے۔ حضور نے کہا بتا کیا ہے؟ کہا حضور میں نے منت مانا تھا کہ جب آپ جہاد میں جائیں گے، جنگ میں جائیں گے اور صحیح سالم لوٹ آئیں گے تو میں دف بجا کر گیت گاؤں گی۔ اللہ اکبر، دب بجا کر گیت گاؤں گی، تو یہ میری منت ہے حضور، اب آپ جیسا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ تیری منت ہے، منت پوری کر لے تو۔ اب اس نے دب بجانا شروع کیا، حضور بیٹھے ہیں، دب بجا رہی، سیدنا ابوبکر صدیق آ گئے، دب بجا رہی، عثمان غنی آ گئے، دب بجا رہی، گیت گا رہی ہے، مگر وہ لفنگئی والی گیت نہیں، تہذیب اور ادب کے دائرے والی گیت تھی وہ۔ پھر حضرت علی مولائے کائنات آ گئے، تب بھی وہ گا رہی ہے، اور حضرت عمر فاروق جب آئے تو وہ دف کو اپنے جو ہے مقعد کے نیچے رکھ لیا اور اسی پہ بیٹھ گئی، گانا بھی چھوڑ دیا، دف بجانا بھی چھوڑ دیا۔ حضور مسکرائے، کہا عمر جب تک تم نہیں آئے تھے یہ دف بھی بجا رہی تھی، میں تھا، میری موجودگی میں دف بجا رہی تھی، ابو بکر کی بھی موجودگی میں، عثمان کی بھی موجودگی میں، اور علی کی بھی موجودگی میں، مگر تم آئے عمر کہ اس نے تو بند کر دیا۔ یہ ہے عمر کی شان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقد کانا فیما قبلکم من الامم محدثون وَإِن يَكُ أَحَدٌ فِي أُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمَرُ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے میرے صحابہ جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ محدث۔ بولیے تاکہ زبان پر یہ لکھ اٹھے، جیسے قلم سے لکھا جاتا ہے نا، کاغذ پہ لکھا جاتا ہے، ویسے جب انسان بولتا ہے بولیے زبان پہ بھی لکھ اٹھتا ہے، پھر یاد ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں یاد ہو جائے تو اس کو بول لیا کیجئے تو یاد ہو جائے گی۔ اللہ کیا کہتے ہیں اسے؟ محدث۔ ایک ہے محدث، ایک ہے محدث۔
محدث کہتے ہیں اس شخص کو جو حدیث پڑھائے، حدیث بیان کرے، روایات بیان کرے، اسے بولو محدث کہتے ہیں۔ کیا؟ محدث کہتے ہیں۔ نبی نے آج صحابہ کے سامنے ایک نیا جملہ بولا ہے، ایک نیا لفظ بولا ہے۔ ہر امت میں ایک محدث ہوتا تھا، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر کی ذات گرامی۔ صحابہ نے کہا حضور محدث تو ہم آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ہم تو یہ لفظ جانتے نہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی یعنی عرب موجود ہیں، مگر عربوں کو وہ لفظ نہیں معلوم ہو جو سرکار کو معلوم ہے، اس لیے کہ سرکار صرف زمینی زبان نہیں جانتے ہیں، سرکار تو زمینی اور آسمانی دونوں زبان جانتے ہیں۔ اللہ تو سرکار نے فرمایا، صحابہ نے کہا رسول اللہ محدث کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا محدث کہتے ہیں اس جلیل القدر نبی کے صحابی کو جس کی زبان پر فرشتہ گفتگو کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کی زبان پر بولو فرشتہ گفتگو کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے اسی کے مطابق فرشتہ تشریف لاتا ہے، فرشتہ بھی وہ قول کرتا ہے، فرشتہ بھی وہ کلام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک واقعہ پیش کروں، حالانکہ 6-7 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جو حضور کو مشورہ دیا اسی مشورے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جو مشورہ دیا، اللہ اکبر، یہی محدث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، جو کہا اسی کے مطابق بولو، قرآن کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جیسے فار ایگزامپل مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، پتھر نصب تھا خانہ کعبہ کے سامنے۔ جتنے حاجی صاحب لوگ گئے ہیں دیکھیں مقام ابراہیم خانہ کعبہ دروازے کے سامنے ہے، تھوڑی دور پر۔ تو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں تھا، صرف لوگ اس کی زیارت کرتے تھے کہ ایک پیغمبر خلیل اللہ کے پاؤں کا نشان ہے، بس اس کی اتنی پوزیشن تھی۔ سیدنا عمر فاروق حضور کے پاس آئے، کہا آقا دل چاہتا ہے کہ جہاں پر مقام ابراہیم ہے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اللہ، جہاں پر مقام ابراہیم ہے بولو 2 رکعت نماز پڑھیں، دل چاہتا ہے۔ حضور کچھ نہیں بولے۔ ادھر عمر نے کہا، ادھر بلبل سدرہ جبریل آ گئے اور قرآن کی آیت نازل ہو، کیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ، اے ایمان والو، سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جگہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ اللہ اکبر، جائے نماز بولو بنا لو۔ جو عمر نے مشورہ دیا اسی کے مطابق بولو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اور ایک نہیں 6 آیتیں ہیں اس طرح سے جو سیدنا عمر فاروق نے کہا، بیفور کہا، قرآن اسی کے مطابق نازل ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس طرح سے آپ کی محدثیت ظاہر ہو گئی۔ اب بتاؤ، جو اتنے جلیل القدر نبی کے صحابی کو اللہ اکبر یعنی گالی بکے، اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ اس سے بڑا زندیق کون ہوگا؟ اس سے بڑا فاسق کون ہوگا؟ اس سے بڑا فاجر کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہاں، یہودیوں کو کبھی نہیں آپ بھائیں۔ اللہ، آج بھی جو یہودی مزاج رکھتا ہے، چاہے کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آج بھی اگر یہودی مزاج کا ہے تو عمر کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے وفات کے بعد ایک یہودی نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہارا خلیفہ دوئم اگر 10 سال اور رہ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا جاتا۔ اللہ، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا جاتا ہے، 10 سال اور اگر حیات رہ جاتی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جانتے ہیں آپ، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو خلیفہ گزرے اور 2.25 سال رہے، ان کے پاس تو دنیا نہیں آئی، ان کے پاس بولو دنیا نہیں آئی، مگر عمر کے پاس دنیا خوب آئی۔
سنو جملہ، عمر کے پاس دنیا خوب آئی، مگر عمر کے پاس دنیا خوب تو آئی مگر عمر نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ دنیا آئی خوب مگر ٹھکرا دیا۔ کیا سمجھے آپ اس جملے میں؟ کتنی معنی جانتے ہیں؟ یعنی خوب ملک فتح ہوئے، جتنا سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں فتوحات ہوئی ہے اتنا کسی بھی خلیفہ کے زمانے میں بولو نہیں ہوئی۔ ایران جس پہ لوگ ناز کرتے ہیں وہ بھی سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں، اللہ، وہ بھی سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ اور ایران جب فتح ہوا تو کسرا کا کنگن بھی آیا تھا، اور کسرا کا ایک قالین تھی جسے بہار چین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بولیے، بہار چین کہتے تھے۔ اس قالین کی جانتے ہیں کیا ویلیوشن تھی، کیا قیمت تھی؟ اس میں سونے کا کام ہوا تھا، یعنی اس کے جو کپڑے نہیں بلکہ سونے اور چاندی کے تانے اور بانے تھے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس قالین کی یہ حیثیت تھی اس زمانے میں کہ جو اس قالین پہ بیٹھ جاتا تھا فخر کرتا تھا کہ ہم تو جناب والا بہار چین پہ بیٹھے ہیں۔ مخصوص پروگرامز جو ہوتے تھے، تقریبات ہوتی تھی، اس میں وہ لوگ بیٹھتے تھے۔ چنانچہ وہ قالین بھی سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں مال غنیمت میں آئی، اور جب مال غنیمت سب تقسیم ہو گیا، 60,000 صحابہ نے جنگ میں شرکت کیا تھا۔ 60,000 صحابہ نے، بولو ان صحابہ پہ تبرہ بکو گے جنہوں نے ایران کو فتح کیا ہے؟ ظالموں شرم نہیں آتی ہے؟ ایران کو فتح کرنے والے صحابہ اکرام 60,000 فرشتے، 60,000 صحابہ اکرام نے فتح کیا ہے۔ اللہ، مال غنیمت جب تقسیم ہوا، جانتے ہیں آپ اتنا مال آیا تھا، اتنا مال آیا تھا کہ حضرت عمر فاروق جب مسجد نبوی میں جب ڈھیر لگ گیا تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے۔ بولے کیا؟ رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ایران فتح ہو گیا، فخر ہے، اللہ کا سجدہ شکر ادا کروں گا، مگر اتنا مال آیا ہے، غم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ مال پا کر جناب والا خوش ہو جاتے ہیں، عمر اتنا مال دیکھ کر غم کرے، غم ہے آج مجھے، بہت مال آ گیا ہے، تو بہت مال آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ نے جو کہا، کیا کہا تھا کہ ابو عمر کے پاس دنیا خوب آئی ہے مگر ٹھکراتے بھی رہے، بھاگ بھاگ۔ اب بتائیے ایسے کے لیے کہا جائے باقی فدق قبضہ کر لے رہے ہیں؟ کیا یار، ایسی بولی بولو جس میں کچھ حقیقت کی ترجمانی ہو اللہ کے واسطے۔ یا اللہ رحم فرمائے۔ 60,000 صحابہ نے، جلیل القدر صحابہ نے شرکت کیا، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا ہے تو خمس نکالنے کے بعد، 5واں حصہ نکالنے کے بعد جب بچا ہے تو 12,000 درہم ایک ایک صحابی کو ملا تھا۔ کتنا؟ 12,000 سامان الگ تھا، صرف پیسہ نقدی اتنا تھا، نقدی اتنا تھا، 12,000 درہم۔ اب قالین کی بات آئی، قالین کیا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی شریف میں بچھا دیا جائے، نماز پڑھیں گے لوگ اس پر۔ عمر کا ایمان دیکھو، قسم خدا کی قربان جاؤ عمر کے ایمان پر۔ صحابہ نے کہا اسے مسجد نبوی میں بچھا دیجئے، نماز اسی پہ پڑھیں گے ہم لوگ۔ عمر نے کہا، کیا کہا؟ بہار چین پہ نماز پڑھنے کے بعد جس پہ شراب پی گئی ہے اس پہ ہم نماز پڑھیں گے؟ یہ ہے ایمان سیدنا عمر فاروق کا۔ جس پہ رنگرلیاں ہوئی اس پہ ہم نماز پڑھیں گے، جس پہ گانے گائے گئے اس پہ ہم نماز پڑھیں گے، جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی اس پہ نماز پڑھیں گے؟ سنو، اس پہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ بچھا دو لے جا کر مسجد نبی کے دروازے پر۔ صحابہ کرام جب نماز پڑھنے آئیں گے تو اس کو جوتے سے اپنے پوچھ کے آئیں گے۔ اللہ،
یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ مگر پھر اس کے بعد شورا بیٹھی، کہا نہیں اس طرح سے رکھ دیا جائے گا تو بہت سے لوگ ہیں معلوم نہیں کاٹ کے لے کے چلے جائیں گے، کیا ہو کیا نہیں ہو، آپ اس کو رکھ لیجئے امیر المومنین۔ لوگوں نے کہا آپ رکھ لیجئے، عمر فاروق نے کہا میں نہیں رکھوں گا، سبحان اللہ نہیں رکھوں گا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کاٹو اسے اور کاٹ کے تقسیم کرو اس پہ اللہ، جیسے سارا سامان تقسیم ہوا ہے ویسے یہ جو ہے یہ قالین بھی کٹے گا اور یہ بھی بٹے گا اللہ، اس لیے کہ اس کی ویلیوشن سونے سے ہے، چاندی سے، ہیرے جواہرات سے ہے، کاٹ دو اور ہر جناب والا مجاہد کو مل جائے گا۔ حضرت علی مولا کائنات کو سب سے زیادہ ملا تھا، سن لو سب سے زیادہ ملا تھا، ایک بالش مربع حضرت علی مولا کائنات کو دیا گیا تھا، جس کی قیمت حضرت علی نے بیچا ہے تو 20,000 درہم میں بیچا تھا، ایک بالش مربع اللہ۔ یہ ہے عمر کی شان، کاہے سورج نکلا ہوا ہے اس کو جھٹلا رہے ہو یار، سورج طلوع ہے اس پہ تھوک رہے ہو، سورج پہ تھوکنے والے کا تھوک اسی پہ آتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو، تلاوت کرو، قرآن کہتی ہے، حدیث کہتی ہے جو نبی کا دشمن وہ علی کا دشمن، جو علی کا دشمن وہ ابو بکر کا دشمن، وہ عمر کا دشمن وہ عثمان کا دشمن، یہ باہم ایک دوسرے سے شیر و شکر ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف پیدا کرنے والے یہودیوں کی ذات ہے، جس نے جناب والا یہودیت نے اپنا مشن قائم رکھنے کے لیے اسلام میں تفرقہ بازی کرنے کے لیے یہ سب جناب والا تبرے وغیرہ کا رواج دیا، چنانچہ آج کچھ لوگوں نے تبرے کو اپنا لیا اور کلمہ پڑھ کے بھی بیچارے، قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، رات رات بھر جاگیں اللہ اور پھر بھی جہنم میں جائیں اللہ، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل بھی کریں مشقت بھی جھیلیں پھر بھی جہنم میں جائیں اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، سقر مینز جہنم، سقر مانے سقر، شکر نہیں کہیے گا، شکر تو کھانے والی چیز، سقر سین قاف را، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، یعنی عمر کے دشمن کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے، قربان ہو جائے گی، عمر کے دشمن پر جہنم بولو قربان ہونے تیار ہے۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، عز و شان کرامت پہ لاکھوں سلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ شہید محراب ہیں، کیا ہے بولیے؟ شہید محراب ہیں، بولیے سب لوگ شہید محراب۔ پوری امت میں اگر کوئی شخص شہید محراب ہے تو عمر کی ذات گرامی ہے، شہید محراب حضرت عمر فاروق کی ذات گرامی ہے۔ تو کل 29 ذی الحجہ ہے، آپ لوگ اپنے گھروں میں بولیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیجیے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے اس چیز کو۔ اور ہماری کلپ جو ہے آج 25-26 تاریخ سے جو ہے 29 ذی الحجہ تک مسلسل سیدنا عمر فاروق کے تعلق چل رہی ہے، کئی دن ہو گیا، لہذا جو لوگ سنتے ہیں، جن کے پاس وہ کلپ پہنچتی ہے، ان کو چاہیے فارورڈ کریں، شیئر کریں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ جتنا ثواب مجھ کو ملے گا بیان کرنے میں، آپ کے پاس وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ میں ان کی دیکھتا ہوں جو معلوم ہوا کہ دیکھتے ہی نہیں بیچارے، سنتے ہی نہیں، دل چاہتا ہے کہ اب ان کو کاٹ دے، اب نہ بھیجے ان کے پاس، اور پھر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کیوں تم نے کٹنگ کر دیا، وہ نہیں سن رہا تھا، نہیں سن رہا تھا، مگر تم تو اپنی والی کر۔ ایسے لوگ کاہل ہیں، کاہل۔ میں خونِ جگر نکال کے پیش کرتا ہوں روزانہ فجر بعد، 5-5 6-6 منٹ کی ہماری کلپ ہوتی ہے، مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو اتنی روزی نہیں ہوتی کہ سن لے وہ۔ سرکار نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری بات پہنچا دینا چاہے ایک آیت ہی صحیح۔ الحمدللہ کہ میں حدیث رسول پہ عمل کر رہا ہوں، اپنا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے۔